تھا جس کا ڈر، وہی بات ہو گئی۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ ایک بار پھر ٹھن گئی ہے۔ طالبان پاکستان میں اب کھل کر جنگ ہونے والی ہے۔ طالبان اور پاکستان اب آمنے سامنے دکھائی دیں گے۔ طالبان کے لیے پہلے پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جی ٹی ٹی پی پہ اٹیک کیے جائیں گے، ٹی ٹی پی کو ختم کیا جائے گا۔ پاکستان میں اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو پاکستان جو ہے وہ کابل پہ اٹیک کر دے گا۔ ابھی ہم یہ کہہ کر ابھی ہم سنبھلے بھی نہیں تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ افغان سائیڈ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ایک وار کیا گیا ہے، جس میں کیپٹن سمیت، آفیسر سمیت جو ہمارے متعدد جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ پاکستان نے بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں افغانستان کو۔ افغانستان نے جس طرح سے پاکستان کو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کابل میں کچھ ہوا تو جی وہ اسلام آباد تک اٹیک کر دیں گے یا پاکستان میں اٹیک کر دیں گے۔ اسلام آباد تو خیر ان سے کافی ڈسٹینس پر ہے، لیکن پھر بھی آ تو سکتے ہی ہیں۔ یہ سب تھریٹس، یہ سب دھمکیاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ جب پاکستان اور افغانستان کے بیچ پیس ٹاکس فیل ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو بھارت کی طرف سے بھی راجناتھ سنگھ صاحب اور ان کے کئی لیڈرز نے پاکستان کو یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جی کبھی بھی جنگ چھڑی جا سکتی ہے، کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے، اور آپریشن سندھو 2 جو ہے اس کو کرنے کے لیے بھی وہ لوگ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے یعنی بھارت کی طرف سے تمام تیاری مکمل ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو پاکستان پر اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہو رہا ہے بھارت کی طرف سے وہ بہت زبردست ہے، اور پاکستان اس کے لیے ڈیسپریٹ ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ یعنی دونوں فرنٹ پہ ہمارے جیسے کہہ لیجئے دونوں بارڈرز جو ہیں، چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے وہ بھارت کا ہو، دونوں ایک طرح سے ایکٹیو ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان اپنے آپ کو کیسے بچائے، پاکستان اپنے آپ کو کیسے سنبھالے، یہ بات جو ہے وہ یقیناً کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک اور افسوسناک دن پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑی بھیانک قسم کی تصویریں آ رہی ہیں۔ کرم کا علاقہ ہے اور ایک ملٹری کانوائے کو نشانہ بنایا گیا اس کے اندر، جس میں 6 جوان جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس میں ایک کیپٹن نعمان بھی شامل ہیں۔ اور اس اٹیک میں 12 جو لوگ ہیں سیکیورٹی فورسز کے، وہ زخمی ہوئے ہیں، کریٹیکلی انجرڈ ہے۔ ہو کیا رہا ہے، یعنی اس دن یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہم طالبان کی حکومت ختم کر دیں گے، اور کافی ساری باتیں ہم پہلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے وہاں سے، اور جو حملے ہو رہے ہیں وہ بڑے ویل پلانڈ ہو رہے ہیں، اور ایسے ہو رہے ہیں کہ اس میں یعنی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں میکسیمم کیجوالٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ آخر کیا ایسا ہے کہ مطلب اتنا بڑا حملہ یہ لوگ کر جاتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں یہ آگ لگا دیتے ہیں، یا راکٹ کے ساتھ جب ہٹ کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے، اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خالی اگر آفیسرز کی بات کی جائے تو شاید پچھلے 2 مہینوں میں میجر اور کیپٹن رینک کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد شاید 1.5 سے 2 درجن کے آس پاس بنتی ہے، جو میرے خیال میں بہت ہی الارمنگ صورتحال کا اشارہ دیتی ہے۔ باقی ہماری حکومت اس کو کیسے لیتی ہے، یا باقی ہمارے جو ادارے ہیں اس کو کیسے لیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہم رپورٹ کر رہے ہیں، بدقسمتی سے یہ پاکستان کے بہت اندر کر کے بارڈر سے ہو رہی ہیں، اور پھر اس میں اب کیا کریں گے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا پاکستان کی ڈیفنس منسٹری ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بات چیت ناکام ہوتی ہے تو پھر کلی جنگ ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ جب آپ مطلب اس طرح ٹریول کر رہے ہیں، یقیناً یہ سینسٹیو علاقے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ فوج والے لوگ جتنے بھی اگر وہاں پہ وہ ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کو سینسٹیوٹی کا لازمی سی بات ہے کہ
ہم جیسے لوگوں کو اگر پتہ ہے، عام سے جرنلسٹوں کو، تو جو فوج ہیں یا پھر ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طرح جب گات لگا کر بیٹھتے ہیں، ایمبوش کرتے ہیں، لازمی سی بات ہے کہ یہ لوگ جب وہاں سے گزر رہے ہوں گے کرم کے علاقے میں، تو ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب یہ ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. یہ تو بالکل وہاں پہ ایسی مومنٹ نہیں ہوتی. وہ تب ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی یا تو کسی آپریشن کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، کسی جگہ پر وہ جاتے ہیں، یا ایک جگہ سے فار ایگزامپل ایک پوسٹ سے دوسرے پوسٹ کے درمیان ڈسٹنس زیادہ ہے اور وہ ٹریول کرتے ہیں، تو اس طریقے کی ٹریولنگ ہوتی ہے. باقی ایسی ٹریولنگ نہیں ہوتی کہ نارملی کہ مطلب فوج کی گاڑیاں ہیں، چلو جی چلنے مطلب لگتے ہیں، چلو جی ذرا علاقہ گھوم آتے ہیں. خوبصورت علاقے ہیں وہ، کرم کا لے لیں، پھر وزیرستان کے علاقوں کو لے لیں، پہاڑ چنار لے لیں، اورکزئی لے لیں، خوبصورت ترین علاقوں میں سے یہ ان کا شمار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روز کا معاملہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی ایک دن میں جب آپ کے 5 6 7 8 10 15 20 لوگوں کے مطلب جنازے اٹھتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، میرے پاس کیونکہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ نہیں اس کو دکھا سکتے. اور اب یہ جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کی فورسز پر حملہ ہونا، یہ ایک واضح ڈیکلریشن آف وار ہے طالبانی رجیم اور ان کے زیر سایہ چلنے والی دہشت گرد تنظیمیں، جو کہ در حقیقت طالبانی رجیم ہے یا پھر ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے. ان کے مالک ایک ہی ہیں، نئی دلی میں بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں، جو افغانستان اور پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے. خیر اس بارڈر کو ہم تو بارڈر مانتے ہیں اور بارڈر کہتے ہیں، طالبانی رجیم اسے ڈیورن لائن کہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بارڈر کو نہیں مانتے اور ہمارا کلیم اٹک تک ہے. خیر جب کوئی بارڈر کو نہیں مانتا اور جب کوئی پراپر بارڈر نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر مائٹ از رائٹ کا اصول جو ہے وہ چلتا ہے. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو تن کے رکھ دے وہ اپنا ایریا لے لے. بھئی تم لوگ اٹک تک کیا، تم لوگ اسلام آباد تک آنا چاہو تو آ جاؤ، ہم سے جہاں تک پہنچا گیا ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، دو ہاتھ کر لیں گے. اب اس سب کے اندر ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ اسلام آباد پر حملے کی دھمکی دے چکی ہے طالبانی رجیم، ان کے اپنے میڈیا چینلز. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ ہوا ہے، اس حملے کے بعد جو کہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، طالبانی رجیم اپنے آپ کو ٹی ٹی پی اور فتنہ الخوارج سے الگ پریزنٹ کرتے ہیں نا، ہے نہیں، یہ ایک ہی چٹے بٹے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. خیر لیکن یہ کم از کم دے ڈو ٹرائی دس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے اٹیک کے بعد انہوں نے اپنا ان کا جو آفیشیل انگلش میڈیا چینل ہے طالبانی رجیم کا، اس نے جس طرح کے اس اٹیک کو جس طریقے سے گلوریفائی کیا ہے، اب شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا اٹیک نہیں بلکہ طالبانی رجیم کا اٹیک ہے، جس میں بڑی تعداد میں پاکستان کی سائڈ پر شہادتیں ہوئی ہیں.